امریکہ اور ایران کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی۔ آبِ ہرمز جمعے کو کھول دی جائے گی۔ ٹرمپ کا اعلان، بحری ناکہ بندی ختم، تیل بردار جہازوں کو سفر دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ ایران کی بھی امن معاہدے کی تصدیق، مطالبہ کیا کہ اسرائیل فوری طور پر جنوبی لبنان سے انخلا کرے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز میں بحری جہاز چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایکس پیغام میں انہوں نے کہا کہ تیل سے لدے جہاز آبِ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ بحری جہاز جنوبی راستہ اختیار کر رہے ہیں جو محفوظ ہے۔ بحری جہازوں کے سفر کے لیے دیگر علاقے اور راستے بھی موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اہم پیش رفت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ہم ایرانی عوام پر اسرائیلی اور امریکی مظالم کو نہیں بھولیں گے۔ ہم نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کھوئی۔ ایرانی عوام اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے۔ عالمی ادارے ایران پر امریکہ اور صہیونی جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہے۔ لبنان کے خلاف جارحیت کا خاتمہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر جمعے کو دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جرائم کو معاف کر دیں گے یا بھول جائیں گے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسمی کا کہنا ہے کہ معاہدے کے اعلان سے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی عمل میں آئی۔ حزب اللہ نے معاہدے کے اعلان کے بعد سے کوئی آپریشن نہیں کیا۔ جنگ بندی پر ہمارا موقف اسرائیل کی جنگ بندی کی پاسداری پر منحصر ہے۔ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی پاسداری جانچنے کے لیے معاہدے پر دستخط میں تاخیر۔ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں ہیں۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی وزیر ایران امریکہ معاہدے پر سیخ پا ہو گئے۔ کہا، یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کرتا۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے سے کم کسی بھی چیز پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق معاہدے کا متن رواں ہفتے جاری ہونے کی امید، جبکہ معاہدے کی تفصیلات پر مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آبِ ہرمز طویل عرصے کے لیے بغیر کسی فیس کے کھول دی جائے گی۔ اس حوالے سے اہم تکنیکی نکات پر بات چیت جاری ہے اور ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ امریکہ اور ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ہریکین نے مشکل حالات میں صبر، تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پاکستان سمیت پوری عالمی دنیا کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن میں ختم۔ ایرانی تیل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنے کی تجویز۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی مسودے میں شامل۔ مسودے کے تحت امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب دینا ہوں گے۔ ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے بحال۔ امریکہ پیشگی $12 ارب جاری کرے گا۔ حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توسیع کے سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنے کی تجویز۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں مؤثر ملٹری ڈپلومیسی پر نوبل پیس فار فیلڈ مارشل عاصم منیر ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر صارفین کی بڑی تعداد نے عسکری قیادت کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا سفیر قرار دیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر ترکیہ، قطر اور برطانیہ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں کا مثبت رد عمل۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام اور دیرپا امن کی جانب پیش رفت برقرار۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ فریقین اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ قطر کا آئندہ مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ، پاکستان اور قطر کو مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری بحالی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اطالوی ہم منصب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اطالوی ہم منصب نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی ثالثی کوششوں پر اٹلی اور اطالوی وزیر اعظم کی جانب سے اظہار تحسین پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان ایک تاریخ ساز لمحے سے گزر رہا ہے۔ ملک کو 78 سال میں ایسا اعزاز پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا کہ پاکستان نے خطے کی صورتحال میں تحمل اور دانشمندی کے ساتھ کردار ادا کیا۔ اپنے ایرانی بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن عمل کو کامیاب بنانے میں دن رات کام کیا۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کا ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ امن معاہدے پر رد عمل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ سوشل میڈیا پر پیغام جاری۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ اس بار صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کر دکھایا۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدہ کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور سفارتی کردار کو خراج تحسین پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی علاقائی استحکام کے لیے حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور سفارتی ٹیموں کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان کے اہم شراکت دار ممالک کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی تعاون پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ جاری سرمایہ کاری منصوبوں اور تجاویز پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے۔ اجلاس میں اقتصادی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات، پارلیمانی روابط اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سردار ایاز صادق کا ایران امریکہ امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ امریکہ ایران امن معاہدہ سفارتکاری اور علاقائی استحکام کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کو خطے میں تناؤ کے پرامن حل میں کردار پر کریڈٹ ملنا چاہیے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا یہ معاہدہ خطے میں تناؤ کے پرامن حل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم کی فعال سفارتی کوششیں اس عمل میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی نے پاکستان کے کردار کو مضبوط بنایا۔ پاکستان خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ میں اپنی شدید مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی فاصلے مٹا چکا ہوں۔ اگر حکومت اس وجہ سے کہ ان کیمرہ اجلاس نہیں بلا رہی تو پی ٹی آئی والے احتجاج کریں گے تو ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تقاریر کا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور سرکاری ٹی وی پر اپوزیشن کا موقف پیش نہیں کیا جا رہا۔
कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मुबैना पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आ गए, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को निशाना बनाने के वाक़यात शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई जावेद मसीह को 15 जून को रावला कोर्ट में वालिदा की अदालत के बायस रुखसत पर घर जाते हुए शरपसंदों ने हमला करके जख्मी कर दिया। हमले में पुलिस अहलकार की टांग फ्रैक्चर हुई। जख्मी एएसआई जावेद मसीह का कहना है कि 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने राय चौक के करीब मुबैना तौर पर राइफल के बट से तशद्दुद किया। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज के बहनोई प्रोफेसर वाजिद ने इंतशारी कमेटी के गुमराह कुन बयानी से इजहार लाताल्लुकी करते हुए तंजीमी सरगर्मियों को मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर वाजिद ने अपने बयान में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी का ना कभी हिस्सा रहा और ना ही कभी रहूँगा। कश्मीर का पाकिस्तान से रिश्ता ला इलाहा इल्ला की बुनियाद पर कायम किया गया और कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। प्रोफेसर वाजिद ने कलदम इंतशारी कमेटी के शरपसंदों को सरेंडर करने की अपील कर दी। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा तरबियती परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार। हादसे में पाक फ़ज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शहीद हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जवानों का अलनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मर्दान के करीब पाक फ़ज़ाइया की तरबियती तैयारी के हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। हादसे में शहीद होने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के दर्जात बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीर दोस्तेन खान डोम की और अरकान कौमी असम्बली से अलहदा मुलाकातें। दौरान मुलाकात अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म के आलमी अमन के क़याम, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए कामयाब सिफारती कोशिशों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अरकान कौमी असम्बली का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तारीख़ी इज़्ज़त और वक़ार हासिल हुआ। पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ की राह हमवार हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद का दौरा। बरतानवी वज़ीर मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैमिश फल्कन से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खत्ते की सूरत हाल, बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख़याल भी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानवी वज़ीर के दरमियान मुलाकात में खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। कारोबार और सनत पर तवज्जो होगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, इजलास से कबल सूबाई काबीना से बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तीसरा बजट होगा। पंजाब बजट वज़ीर आला के अवाम दोस्त विजन का इक्कास होगा। सूबाई वसाइल में इजाफे, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत का फोकस कारोबार और सनत पर होगा। आवाम को रोज़गार की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे।